کسی بزرگ بندے کا ایک عجیب کلام ہے، جیڑا لطف ہے رومن اندر او بچ بیان نہ آوے، جیڑا لطف ہے رومن اندر او بچ بیان نہ آوے، رونا دل دی میل اتارے نالے رٹھڑے یار مناوے۔ تو وہی رونے میں ایک عجیب لطف اور مزہ ہے، یہ دل کی میل اتارتا ہے اور ناراض محبوب کو راضی کر دیتا ہے۔ تو جب آپ دل سے دعا مانگیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی بخشیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمیں عطا کرتا ہے۔ صفا پہ دعا قبول، مروہ پہ قبول، جو درمیان میں سرخ لائٹوں کے درمیان جہاں مرد دوڑتے ہیں تو وہاں بھی دعا قبول۔ ہمارے اس دفعہ کے گروپ میں چونکہ نوجوان بہت ہیں تو ماشاءاللہ سبز لائٹوں کے درمیان اس دفعہ دوڑ کے مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں بغیر اعلان کے، کسی اعلان کے بغیر۔ جب وہاں پہنچتے تھے تو ماشاءاللہ گرم خون جوان خون تھا تو ماشاءاللہ پھر سبقت ہوتی تھی، وہاں بھی دعا قبول۔ تو یہ قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ اب آپ نے 7 چکر اس طرح سے لگا لیے تو مقام مروہ پر پھر آپ دعا مانگیں اور پھر حرم میں آ کر 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر حلق کروا سکتے ہیں۔ حلق کروانے میں مرد حضرات اگر اس طرح پھروائیں تو اس کو حلق کہتے ہیں، مشین پھرائیں تو اس کو قصر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دونوں کا تذکرہ، محلقین رؤوسکم و مقصرین، مگر حلق والوں کا تذکرہ پہلے، اور نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے بھی حلق کروایا، اس لیے یہ زیادہ افضل عبادت ہے۔ تو مرد لوگ حلق کروائیں، البتہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے تمام بالوں کو اکٹھا کر کے ان کے اینڈ کے اوپر جتنے بال ایک انگلی کی لپیٹ کے برابر ہے، یعنی یہ انگشت شہادت ہے نا، اس کے گرد لپیٹ کے دیکھیں تو انگشت شہادت کے گرد لپٹ کر جتنی جگہ بنتی ہے، 1.25 انچ ہے، آدھا انچ ہے، انچوں میں خود ہی اس کو ٹرانسفارم کر لیں، تو اتنے تمام بالوں کو کاٹنا، ایک لٹ نہیں کاٹنی، تمام بالوں کو کاٹنا۔ اچھا، بال کاٹنے کے بارے میں چند باتیں وضاحت طلب ہے کہ مرد لوگ تو چلو حجام سے بال کٹوا کے آئے، عورتیں کیا کریں؟ اگر تو محرم مرد ہیں تو وہ ان کے بال کاٹتے، اور اگر محرم مرد نہیں اور سب عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے اعمال عمرہ کر لیے، صرف بال کٹوانے باقی ہیں، تو وہ چاہیں تو اپنے بال خود بھی کاٹ سکتی ہیں، اور اگر اپنے خود کاٹنے میں ان کو دقت ہے تو دوسری ایسی عورت جو باقی تمام اعمال کر چکی، صرف بال کاٹنے باقی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ مردوں میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اب ایسا ہوا کہ کل بھی ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا کہ جی 2 آدمی تھے، انہوں نے عمرہ کیا اور ایک نے دوسرے کے بال کاٹ دیے، تو جواب دینے والا کوئی میرے جیسا طالب علم تھا، اس نے آگے سے کہہ دیا جی کہ اس کے اوپر تو دم واجب ہو گیا۔ حالانکہ اگر اعمال باقی رہتے ہوں اور وہ ایسا عمل کرے پھر تو دم ہوگا۔ جب باقی سارے اعمال مکمل ہو گئے، صرف بالوں کا کاٹنا ہی ایک عمل رہ گیا، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے بال کاٹے جا سکتے ہیں، اس پر دم واجب نہیں ہوتا۔ یہ جو بال اتروانے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی آدمی آتا تھا نا اور کلمہ پڑھتا تھا تو کئی مرتبہ آپ اسے کہتے تھے کہ حلق کروا لو، یعنی یہ ایک تعبیر تھی کہ جیسے سر سے بال الگ ہو گئے تو پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح معاف کر کے سر کے بوجھ کو اتار دیا۔ اس سے اب ہمارا عمرہ تو ہو گیا مکمل کہ پھر نہائیں گے اور اس کے بعد اپنے کپڑے بدل لیں گے، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں گے۔ اب جتنی چیزیں احرام کی وجہ سے پہلے منع تھیں وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے جائز ہو جائیں گی۔ خوشبو لگا سکتے ہیں، میاں بیوی آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور بھی جو اعمال تھے
جو احرام کی وجہ سے منع تھے وہ سب جائز ہو جائیں گے. ایک بات سمجھیے، شریعت کا ایک مزاج ہے اور وہ یہ کہ جہاں انسان کے اندر کی شہوت، حیوانیت، نفسانیت بالکل ختم ہو جائے، حیا اس پر غالب آئے، ان محرم رشتوں میں مردوں اور عورتوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت دی. بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، وہ محرم رشتے کہ جہاں انسان پر حیا غالب آتی ہے اور اس کے اندر سے حیوانیت نکل کر اس پر انسانیت غالب ہوتی ہے. ان رشتوں میں کیا حکم دیا کہ تم اگر مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ بھی جائیں تو ٹھیک ہے، اور جہاں محرم نہیں وہاں کیا حکم دیا کہ عورتیں الگ اور مرد الگ. تو شریعت نے ایک مزاج دیا نا، سمجھے؟ مگر یہاں پر شریعت نے ایسا نہیں کیا کہ جی دن میں مرد طواف کریں، عورتیں رات میں طواف کریں. کوئی ٹائم کی پابندی نہیں لگائی، یا اس نماز کے بعد یہ طواف کریں اور مرد اس نماز کے بعد کریں. نہیں، دن اور رات، مردوں کے لیے بھی اجازت اور عورتوں کے لیے بھی اجازت. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہے نا ایک نکتے کی بات. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ جب میرے بندے میری ہی محبت میں ڈوب کر یہ سفر کر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگرچہ ایک وقت میں ایک میدان میں مرد بھی طواف کر رہے ہیں، مرد بے شک اندر کی طرف کریں، عورتیں کناروں پر کریں، مگر جگہ تو ایک ہی ہے نا، اور آتے جاتے دونوں قریب قریب ہی ہوں گے نا. تو آخر یہاں پر یہ کو ایجوکیشن کیسی بھائی؟ تو شریعت کا اس میں ایک نقطہ سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العزت نے یہاں آنے سے پہلے ایک بات سمجھا دی کہ اپنے گھروں میں جب تک تم گناہ نہیں کرتے تھے گناہ نہیں لکھا جاتا تھا، ارادے پہ گناہ نہیں ملتا تھا. میرا حرم ایسی پاک جگہ ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. ارادہ بھی گناہ کا کر لوگے تو تمہیں ہم سخت ترین عذاب دیں گے. معلوم ہوا کہ حرم کے اندر اگر شہوت کی نظر بھی غیر پر پڑ گئی تو انسان کی سزا اور عذاب کے لیے یہی کافی. اب سمجھ گئے یہاں پر کتنا سخت قانون کر دیا گیا، اور فرمایا کہ اب ذرا آ کر تم میری محبت میں ڈوب کے اکٹھا طواف کرو، مگر مرد بھی میری محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں اور عورتیں بھی میری محبت میں ڈوبی ہوئی ہوں. اور ہم نے دیکھا ہے ایسا کہ مطاف اللہ کا گھر وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں جا کر مرد کو مردانگی یاد نہیں رہتی، عورت کو نسوانیت یاد نہیں ہوتی. یہ مرد بھی اللہ کی محبت میں رو رہا ہوتا ہے، عورت بھی اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا. یہ وہ منظر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کہتے تھے یہ جائیں گے فساد مچائیں گے، ذرا میرے بندوں کو دیکھو، جوانیاں بھی ہیں، موقع بھی ہے، مگر ایک دوسرے کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا رہے. وہ بھی میری محبت میں رو رہا ہے، یہ بھی میری محبت میں آہیں بھر رہی ہے، ذرا دیکھو یہ میرے بندے ہیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر طرف سے بیگانہ ہو گئے، ہر طرف سے کٹ گئے، میری محبت میں ڈوب گئے، اور میری محبت میں ڈوب کے جیسے پروانہ شمع کے گرد چکر لگا رہا ہوتا ہے، یہ میرے پروانے ہیں، گھروں سے چلے تھے میری محبت میں، نعرے لگاتے آئے، دیوانے بن کر آئے، اب دیکھو میرے گھر کا طواف کیسے کر رہے ہیں. ان کو کچھ نہیں چاہیے، میری محبت چاہیے. اس لیے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے تم یہ کرنا ہے. جب اس طرح طواف کرے گا تو پھر ایسا طواف بندے کی بخشش کا سبب بن جائے گا. لوگوں، دنیا میں واشنگ مشینیں آپ نے دیکھی ہیں، میلے کپڑے آتے ہیں واشنگ مشینوں میں ڈالتے ہیں،
چکر دے کے میل دور کر کے نکال دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کی بنائی ہوئی واشنگ مشین ہے. میرے بندو اپنے میلے دلوں کو لے کر آ چکے ہو, یہ واشنگ مشین ہے. آؤ طواف کرو ذرا ان شرائط کے ساتھ, طواف کرو ذرا اس محبت کے ساتھ. تم 7 چکر لگاؤ گے, ہم دل کی میل کو دھو کر دلوں کو صاف کر کے تمہیں باہر نکال دیں گے. اللہ تعالی ہمیں اتنا محبت میں ڈوب کر عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کر لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.